چلے پروگرام کو میں مزید آگے لے کے چلتا ہوں اور ہمارے درمیان جناب مفتی عزیز الرحمان صاحب تشریف فرمائے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ اور عمرے کی فضیلت کے حوالے سے کچھ القابات ہمارے. الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختصه من بين الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم وصلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین، واجب الاحترام والاکرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری معززہ مؤنثہ ماں اور بہنوں، بات یہ ہے کہ میرا غالباً یہ دوسری حاضری ہے. پہلی حاضری کے اندر میں نے معذرت کر لی تھی کہ جی میں ابھی کچھ بھی بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن قاری ضمیر صاحب بہرحال باز نہیں آ رہے، مسلسل اصرار کر رہے ہیں اس بات پر کہ نہیں آپ ضرور کچھ کہیں. اصل میں کہنے کے لیے تو حضرت نے، مفتی صاحب نے جو ہے نا بڑی زبردست بات کر دی، سیرت پہ بھی بات کر دی، عمرہ کمیٹی پہ بھی بات کر دی. اب باقی بچا کیا ہے کہ میں بات کروں؟ بات کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات مزاحیہ طور پر سنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی محفل جو ہے وہ خوش ہو جائے. اصل میں ہوا ایسے کہ ہر آدمی جاتا تھا نائی کے پاس، حجام کے پاس بال بنوانے کے لیے. تو ایک آدمی تھا اس کے سر پہ بال نہیں تھے، تو اس نے سوچا ساری دنیا جاتی ہے میں بھی جاؤں ذرا بال تو بنوا کے آؤں. بال تو تھے ہی نہیں اس کے پاس. اب جب وہاں وہ پہنچا، وہاں جانے کے بعد اس نے کہا نائی کو یار یہ بال تو بنا دو. اس نے بولا ٹھیک ہے میں بنا دوں گا لیکن میں 8 آنے لوں گا. اس نے کہا جی سب سے آپ 4 آنے لیتے ہو، مجھ سے 8 آنے کیوں لوگے؟ یہ پرانی بات ہوگی نا جی. 8 آنے لوں گا، کہتا سب سے 4 آنے لیتے ہو اور مجھ سے 8 آنے کیوں لوگے بھائی؟ تو اس نائی نے کہا کہ میں 8 آنے اس لیے لوں گا کہ اصل میں جن کے بال ہوتے ہیں نا وہ تو میں بال کاٹ دیتا ہوں، آپ کے بال ہیں نہیں. 4 آنے بال تلاش کرنے کے ہوں گے اور 4 آنے کاٹنے کے ہوں گے. تو بات وہی ہے، میں آ تو گیا ہوں لیکن اب پہلے مجھے موضوع تلاش کرنا پڑے گا. عمرے کی بات بھی انہوں نے کر دی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بھی بات کر لی، لیکن پھر بھی مختصراً میں صرف اتنی سی بات کروں گا. بہت سارے لوگ جب سے میں منسلک ہوا ہوں، بہت سارے لوگوں سے جب سوال کرتا ہوں تو کہ یہ نیت ہوگی، اس کی یہ نیت ہوگی، اس کی یہ نیت ہوگی، اس کی فلاں نیت ہوگی. بھائی نیت کوئی بھی ہو، دیکھیں ہر چیز جو بھی انسان ہے نا، ہر انسان کی نیت کا جو اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے. اگر ان کی نیت مخلص ہے، پیسے تو ملیں گے نا، کاروبار تو ہوگا، وہ تو آپ بھی کرتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں. ایک آدمی فیکٹری لگاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ بھی کاروبار لگاتا ہے. لیکن اتنا سوچیں کہ اس کاروبار کے بدلے کے اندر آپ کو کیا مل رہا ہے. بھائی آپ 2500 دینے کے بعد آپ بھی تو عمرے پہ جا رہے ہیں نا. کون کون سی جگہوں کی زیارت کر رہے ہیں؟ آپ کی ولادت کی جگہ، آپ کی طواف کی جگہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ، خانہ کعبہ کا اور روضہ رسول کی زیارت، یہ سب کچھ آپ بھی تو کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے حضرت نے ایک بات بیان کر دی نا، وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں تشریف لائے. جب بازار میں تشریف لائے تو دیکھا تو بازار کے اندر رش بہت تھا. حضرت علی کے پاس ایک اونٹ تھا. حضرت علی نے اس شہر سے تھوڑا سا دور باہر ایک جگہ پر اس کو کسی جگہ پر باندھ دیا اور ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس کو یہ کہا کہ آپ مہربانی کرنا، خیال کرنا، میں تھوڑا سا سامان لے کے آتا ہوں، کہ آپ بیٹھے ہو میرے اونٹ کا خیال کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی سامان لینے چلے گئے. سامان لے کر جب واپس آئے تو دل کے اندر خیال کیا کہ جس شخص نے میرے اونٹ کی نگرانی کی ہے، جس شخص نے خیال کیا ہے، میں اس کو 200 درہم دے دوں گا یا 200 دینار دے دوں گا. جو بھی نیت کر لی. حضرت علی نے نیت کی دل کے اندر کہ میں جاتے ہی اس کو یہ چیز دوں گا. اب حضرت علی وہاں پہنچے، جب آ کر دیکھا تو وہ شخص موجود ہی نہیں. جب وہ شخص موجود نہیں ہے تو حضرت علی بڑے حیران ہوئے کہ چلو کوئی بات نہیں، اب نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میری نیت تو یہ تھی کہ میں دوں گا. حضرت علی اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور چلنے لگے.
جب چلنے لگے دیکھا تو اس اونٹ کے گردن کے اندر ایک ہار تھا، وہ ہار موجود نہیں۔ حضرت علی بڑے پریشان ہوئے کہ اس اونٹ کی گردن میں تو ایک ہار تھا موجود، وہ کہاں چلا گیا؟ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا، جاتے ہوئے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک جگہ پر جو ہے نا وہ ہار لٹکا ہوا ہے ایک دکاندار کے پاس۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا بھئی یہ ہار کہاں سے لیا؟ کہا جی ابھی ابھی ایک آدمی آیا تھا 200 درہم میں بیچ کے گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ ہار تو میرے اونٹ کا ہے، یہ میرے اونٹ کی گردن میں تھا، میں نے اس کو نگرانی کے لیے کہا تھا، لیکن بہرحال اس نے اتار کے دے دیا، آپ مہربانی کریں یہ ہار مجھے واپس کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے 200 درہم دے دیں، آپ ہار لے لیں۔ حضرت علی نے اس کو 200 درہم دیا اور ہار لے لیا، اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تو 200 درہم ہی تھا، لیکن اس نے حلال کرنے کی بجائے حرام کر کے کھا لیا، حلال کرنے کی بجائے حرام کر کے کھا لیا۔ ارے میرے بھائی اگر آپ کے مقدر میں عمرہ لکھا ہوا ہے تو پھر 2500 میں بھی آپ جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی قرآن دادی میں شریک ہوں گے اور نام آ گیا ہوگا، اور یہ نام آنا ان کا کمال نہیں ہے، آپ کا بھی کمال نہیں ہے، یہ تو جب بلاوا آنا ہے نا، جب نام آنا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ نیت کر کے آئیں کہ ہم جائیں گے خالص اس عمرے کی نیت سے، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ فرض کر لیں کہ اگر ضمیر صاحب اس کو لے کر چلے بھی جاتے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ کی نیت درست ہے اللہ آپ کو عمرہ کروائیں گے، ہر صورت جانا ہوگا، چاہے کسی بھی طرح سے جانا ہوگا۔ تو لہذا یہ نیت لے کر کے نہ آئیں، اللہ کے لیے نیت کو اپنی درست کر کے آئیں، انشاءاللہ آپ کی نیت پر ہی سارے فیصلے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا انا ظنی عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی رکھتا ہوں، اس کو ویسا کر دیتا ہوں۔ تو یار جانا تو رب کے گھر کو دیکھنے ہیں تو گمان بھی ویسا ہی رکھیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی، پھر باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے بھی اور تمام امت مسلموں کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جتنے بھی ہمارے یہاں دوست آئے ہیں ان سب کو میری طرف سے اور میری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے خصوصی ٹائم دیا ہمیں، اور ہمیں جھنجھوڑ بھی دیا باتوں باتوں میں، اور سب کو ایک متنبع بھی کر دیا، تو یہ ان کا بڑکپن ہے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں البراق مارکیٹنگ کے حوالے سے۔ پھر سب سے بڑھ کے ہماری آج خوش بختی یہ کہ ہمارے ساتھ طیب انشورنس کے جو جہاں زونل ہیڈ ہیں ماشاءاللہ رانا شفیع صاحب، وہ آج ہمارے ساتھ خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں۔ تو آج ان کا پہلا پروگرام ہے، تو یہ تھوڑا دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال احوال ہے ادھر، اور ٹائم کی بھی بڑی شارٹیج ہے کہ